پائی جاتی ہے، وہاں میل ملاپ پایا جاتا ہے۔ اور محبت کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ محبت شیطان سے نہیں بلکہ محبت تو رحمان سے کی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد اسے کہتے ہیں محبت۔ اس عظیم شے کا نام ہے محبت کہ جہاں تیر و تلوار غیظ و غضب سے کام نہیں لیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام، اس آیت کا نزول کب ہوا؟ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اصحاب کے ہمراہ اور چند افراد آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے پیغمبر خدا، آپ نے ہم کو دین سمجھایا ہے، آپ نے ہم کو اسلام بتایا ہے، آپ نے ہم کو شریعت بتائی ہے، لہٰذا ہم آپ کو اس کی اجرت دینا چاہ رہے ہیں۔ پیغمبر خاموش رہے، کچھ نہیں بولے۔ کیوں نہیں بولے بھائی؟ اس لیے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر بغیر وحی الہی کے کچھ کلام ہی نہیں کرتے۔ اس لیے پیغمبر خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے وہ لوگ۔ دوسرے دن پھر آئے اور آنے کے بعد پھر وہی کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہم کو اسلام بتایا ہے، مذہب کی باتیں بتائی ہیں، صراط مستقیم دکھایا ہے، لہذا ہم آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ دوسرے دن بھی وہ لوگ چلے گئے، کوئی جواب نہ ملا۔ تیسرے دن جب آئے اور آنے کے بعد پھر کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہم کو اسلام سکھایا ہے، ہم آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ اب عزیزان گرامی، سب سے اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے، باریک بات اس میں یہ ہے کہ 1,23,999 انبیاء آئے، مگر کسی سے یہ حکم نہیں ہوا کہ تم اپنی امت سے اس کی اجرت مانگو۔ پیغمبر ہی سے کیوں یہ سوال ہو رہا ہے؟ حضرت آدم آئے، دین کی تبلیغ کی، کوئی سوال نہیں۔ حضرت نوح آئے، دین کی تبلیغ کی، کوئی سوال نہیں۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت نوح نے 950 سال دین کی تبلیغ کی، اور جب وہ اپنے گھر سے دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو انہی کے قوم والے انہیں اتنے پتھر مارتے تھے کہ وہ ان پتھروں کے درمیان چھپ جاتے تھے، اور جبریل امین آ کر کے انہیں پتھروں کے درمیان سے نکالتے تھے اور ان کے زخموں کو ٹھیک کرتے تھے۔ انہیں بھی یہ حکم نہیں ہوا کہ تم اپنی امت سے اس کی اجرت مانگو۔ یہاں تک کہ انبیاء آتے گئے، آدم آئے، نوح آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے، یوسف آئے، یونس آئے، یعقوب آئے، تمام انبیاء آتے گئے، مگر یہ کسی سے حکم نہیں ہوا کہ تم اپنی امت سے اس کی اجرت طلب کرو۔ پیغمبر ہی سے کیوں ہو رہا ہے؟ اب میں یہاں پہ اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کر رہا ہوں عزیزان گرامی، کہ آپ ایک کارپینٹر کو بلائیے، ایک پڑھائی کو، اور اس سے یہ شرط رکھیے کہ اگر تم ایک ممبر کو مکمل طریقے سے بنا کر کے دے دو تو ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ وہ پڑھائی آئے اور آنے کے بعد ایک پایا بنائے اور بنا کر کے چلا جائے، انصاف سے بتائیے آپ اس کی اجرت دیں گے؟ نہیں دیں گے، مکمل نہیں کیا ہے۔ دوسرے دن آئے اور آنے کے بعد دوسرا پایا بنائے اور چلا جائے، آپ اس کی اجرت نہیں دیں گے۔ تیسرے دن آئے، تیسرا پایا بنائے، چلا جائے، پیسہ نہیں ملے گا۔ چوتھے دن جب وہ آئے اور آنے کے بعد آپ کو مکمل ممبر بنا کے دے دے تو اب یہ آپ کے اوپر واجب ہو گیا کہ آپ اس کو اس کی اجرت دیں۔ یہ تو ایک مثال تھی عزیزان گرامی، یہی حال ادھر ہوا۔ آدم آئے، دین کی تبلیغ کی، دین مکمل نہ ہوا۔ نوح آئے، دین کی تبلیغ کی، چلے گئے، دین مکمل نہ ہوا۔ عیسیٰ آئے، دین کی تبلیغ کی، چلے گئے، دین مکمل نہ ہوا۔
لیکن جب آخر میں پیغمبر اکرم آئے اور اپنے ہاتھوں پہ مولا کائنات کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا۔ تو یہ ہے جان گرامی۔ اب ایک سوال اور اٹھتا ہے اسی درمیان سے کہ محبت اہل بیت افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ محبت اہل بیت افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ اب آئیے، تو اس کا جواب کلی طور پہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری۔ یہ بھی میں مثال سے واضح کر رہا ہوں۔ ایک صاحب نے، ان کی طبیعت خراب ہوئی، حالت بگڑ گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا، پوری باڈی کا چیک اپ کیا، اور اس کے بعد ایک پرچے پہ نسخہ لکھا، دوائیں لکھ دی اور ان کو اشارہ کر دیا فلاں اسٹور سے جا کر کے دوا خرید لینا، فلاں اسٹور سے جا کر کے دوا لے لینا، مگر شرط یہ ہے کہ اس دوا کو دودھ کے بغیر مت استعمال کرنا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا اور اس کے بعد کیا کہا؟ اس دوا کو دودھ کے بغیر نہ استعمال کرنا۔ مریض نے دوا خرید لی، اسٹور پہ گیا، دوا لی، چل پڑا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اسے یہ خیال آیا کہ لاؤ ذرا اس دوا کا ذائقہ چکھوں کیسا ہے۔ اب جو اس نے دوا چکھی تو ذائقے میں وہ دوا بہت اچھی لگی۔ اب یہ صاحب گھر تک جاتے جاتے پوری دوا ختم کر ڈالی۔ اچھا صاحب، پوری دوا انہوں نے ختم کر لی، اگلے دن پھر آئے ڈاکٹر کے پاس، دوری سے سلام و دعا ہوا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہے؟ کہہ رہے مزاج نہ پوچھئے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا طبیعت اور بگڑ گئی۔ کہہ رہے اس سے کیسا ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو دوا دی تھی آپ کو، طبیعت کیسے بگڑ گئی؟ کہا جی ہاں، وہ غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی میری ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ شرط لگائی تھی کہ اس دوا کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا، مگر یہ دوا ذائقے میں ہمیں اچھی لگی اس لیے ہم نے راستے میں ہی کھا لی۔ بھائی مرتبہ ڈاکٹر نے کہا ہے بھائی اگر تم نے کھا لیا ہے دودھ کے بغیر تو تمہارا علاج میرے پاس نہیں ہے، تمہارا علاج قبرستان ہے۔ پر یہی مسئلہ روز محشر ہوگا، کچھ لوگ پیغمبر کی خدمت میں آئیں گے، یا رسول اللہ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے حج کیا، ہمارا فیصلہ جہنم کیوں؟ رسول کہیں گے یہ بتاؤ کیا تم نے نماز محبت اہل بیت کے بغیر پڑھی ہے؟ کیا تم نے روزہ محبت اہل بیت کے ساتھ رکھا ہے؟ کیا تم نے حج محبت اہل بیت کے ساتھ کیا؟ کہ یا رسول اللہ وہ یہی کمی رہ گئی تھی۔ اس وقت پیغمبر کہیں گے اگر یہی کمی رہ گئی تھی تو پھر جاؤ، تمہارا علاج میرے پاس نہیں ہے، تمہارا علاج جہنم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر یہ اذان گرامی دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ عزاداری کے لیے نماز، نماز کے لیے عزاداری۔ محبت اہل بیت کے بغیر آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ رسول نے 2 گرام قدر چیزیں چھوڑی ہے آپ کے درمیان، قرآن و اہل بیت، متمسک رہنا ہوگا آپ کو۔ یہ محبت عزیزان گرامی۔ جناب سلمان فارسی اور مولائے کائنات، بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں، زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا۔ جناب سلمان فارسی اور مولائے کائنات بیٹھے ہوئے، بس یہ آخری بات، مولائے کائنات کھجورے کھا کھا کر کے اس کی بیج کو سلمان فارسی کے پاس پھینک رہے تھے۔ اب سلمان فارسی نے جب دیکھا تو
تو کہا مولا یہ میں مانتا ہوں کہ آپ امام المتقین ہیں، آپ عہدے میں بڑے ہیں، منصب میں بلند ہیں، مگر ذرا میری عمر کا خیال کریے، آپ بیج ہماری طرف پھینک رہے ہیں۔ مولا نے کہا سلمان تم بڑے یا میں بڑا؟ کہا مولا ظاہراً عمر میں تو میں ہی بڑا ہوں، عہدے میں آپ بڑے ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے سید و سردار ہیں، امام المتقین ہیں۔ پھر مولا نے کہا سلمان تم بڑے یا میں بڑا؟ پھر وہی جواب سلمان کا، مولا عمر میں بڑا ہوں۔ اچھا اب مولا متقیان نے فرمایا کہ سلمان یہ بتاؤ، ایک مرتبہ تم جوانی کے عالم میں تبلیغ دین کی غرض سے نکلے تھے، تو تمہارے اوپر ایک شیر نے حملہ کر دیا تھا، وہ واقعہ یاد ہے؟ کہ جی ہاں مولا یاد ہے۔ کب تم سناؤ گے یا میں سناؤں؟ تم سناؤ گے یا میں سناؤں؟ کہ نہیں مولا میں سنا رہا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں ذہن گرامی۔ کہ کیا ہوا تھا سلمان؟ کہ مولا جب تبلیغ دین کی غرض سے میں نکلا تھا، سہارا میں تھا، سہارا میں پھنس گیا تھا جنگل والے علاقے میں۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ وہاں پہ ایک شیر نے ہمارے پر حملہ کر دیا۔ اچھا تو پھر کیا کیا تم نے؟ کہ مولا اس وقت اپنی جان بچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ کہ تو کیا کیا؟ کہ مولا بغل میں ایک دریا تھا، اسی میں ڈوب گیا۔ کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ مولا اس کے بعد ایک نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان آیا، اور آنے کے بعد اس شیر کے پیشانی پہ ہاتھ پھیرا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہا وہ شیر چلا گیا۔ کہا اچھا پھر تم نے کیا کیا؟ کہ مولا اس کے بعد میں پانی سے باہر آیا، اب چونکہ اس نے میری جان بچائی تھی لہذا میرا فرض تھا کہ میں اس کو کچھ گفٹ کرتا، کچھ تحفہ دیتا۔ کہا اچھا کیا دیا تم نے؟ کہا مولا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا۔ کہا پھر؟ کہا ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے پتوں سے میں نے ایک گلدستہ بنایا، اور اس گلدستے کو اس جوان کی خدمت میں ہدیتاً میں نے پیش کر دیا۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ مولا نے اس گلدستے کو نکالا اور نکال کے دکھایا، سلمان کیا یہ وہی گلدستہ ہے؟ کہا جی ہاں مولا یہ تو وہی گلدستہ ہے، مگر مولا تعجب اس بات کا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا اس واقعے کو گزرے، یہ ابھی تک تر و تازہ کیسے ہے؟ اچھا مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ سلمان یہ بتاؤ کہ یہ تم نے کیسے بنایا، یہ گلدستہ کیسے بنایا؟ کہا مولا کھجور کے درخت سے، پتوں سے۔ اچھا درخت کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہا درخت ہوتا ہے زمین پہ۔ کہا زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہا زمین کو تراب کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا اے سلمان جب تراب کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایک درخت کو مرجھانے سے بچا سکتا ہے، تو جو ابو تراب ہو، جو ابو تراب ہو، جو مٹی کا بھی باپ ہو، وہ کیسے نہیں بچا سکتا ہے؟ تو یہ ہے جان گرامی اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت، ان سے الفت، اور دونوں ضروری ہے ایک دوسرے کے لیے۔ بس جان گرامی سلسلہ چل رہا ہے مجالس کا، میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج محرم کی تاریخ بھی ہے، اور یہ تاریخ آج کے حوالے سے جو منسوب ہے حضرت عباس علیہ السلام سے، سبقہ سکینہ سے منسوب ہے آج کی تاریخ، علمبردار حسینی سے منسوب ہے کی تاریخ۔ اللہ نے روایت کا فقرہ ہے کہ کربلا کے تپتے بن میں اصحاب و انصار حسینی کی عظیم قربانیوں کے بعد جب بنی ہاشم کی باری آتی ہے نا، تو ایک مرتبہ حضرت عباس امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ اے عباس میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دوں؟ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو،
اللہ اکبر عزادارو، لیکن جب قاسم نہ رہے اور محمد شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ پھر حضرت عباس مولا حسین کی خدمت میں آتے ہیں، اے آقا اب تو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ پھر وہی جملہ مولا مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دوں، تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عباس داہنی طرف دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں آقا وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا جس کی میں علمداری کروں۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ میرے عزیزو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں عزادارو، مولا عباس کو جنگ کی اجازت ملی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ عباس بچے پیاس سے جا بلب ہے، جاتے جاتے بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتے جاؤ۔ عزادارو، حضرت عباس جیسے ہی خیمے میں آئے، ننھی سکینہ نے دامن تھام لیا، اے چچا جان میں بہت پیاسی ہوں، میرے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ عزادارو، حضرت عباس نے مشکیزہ منگایا اور مشکیزہ لے کر کے سب سے آخر میں رخصت ہونے کے لیے حضرت زینب کی خدمت میں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے کہا، اے بھیا عباس چلتے چلتے میری ایک بات سنتے جاؤ۔ اے بھیا، ایک مرتبہ میں بچپنے میں بابا کے زانوؤں پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک میرے دوست سے ردا ہٹ گئی، بابا نے پڑھ کر کے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ میں نے بابا سے اس عمل کا سبب پوچھا تو علی مرتضیٰ نے فرمایا، اے بیٹی زینب، ارے ایک دن انہی بازو میں رسن باندھی جائے گی۔ مگر بھیا عباس، اس وقت میں بہت کم سن تھی، بچپنا تھا، نہ جانے اس واقعے کا کب کب خیال آیا کہ کس میں ہمت ہے کہ جس بہن کے 18 بھائی ہوں ان کے بازوؤں میں رسن باندھ سکے۔ اے بھیا عباس، اب تمہارے اور بھیا حسین کے علاوہ کوئی نہیں بچا، اب تم بھی جا رہے ہو۔ اب زینب کو یقین ہو گیا کہ بہت جلد ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ ہاں عزادارو، مشق و علم لے کر کے حضرت عباس روانہ ہوئے اور دشمنان فوج کا یہ حال تھا کہ جناب عباس کو دیکھ کر کے یزیدی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ایک ہی حملے میں 120 دشمنوں کو تحت تیغ کیا اور فرات میں داخل ہو گئے۔ ہاں دارک مرتبہ چلو میں پانی لیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کو یاد کر کے رونے لگے۔ ہائے وفائے عباس، یہ کیسے گوارا کر لیتی کہ سکینہ پیاسی رہے اور عباس پانی پی لے۔ چلو میں جو پانی تھا اسے واپس دریا میں پھینکا، سوکھی ہوئی مشک سکینہ بھری اور خیمے کی طرف نکلے۔ پیسر سعد نے حکم دیا، کیا دیکھتے ہو؟ ارے ایک قطرہ خیام حسینی تک نہ جانے پائے، چاروں طرف سے حملے ہونا شروع ہو گئے۔ عزادارو، اسی اثنا میں ایک ظالم نے حضرت عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا۔ سکینہ کی نظر علم پہ تھی، لمحہ بھر کے لیے جھکا، سکینہ کا ننھا سا دل دھڑکنے لگا کہ نہ جانے میرے چچا پہ کیا مصیبت آ گئی۔ مگر جب علم کو بائیں ہاتھ میں لیا، بچی پھر خوش ہو گئی کہ میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ ہاں عزادارو، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ ایک مرتبہ ہرملا نے ایک تیر مشکیزے پہ مارا، سارا پانی بہ گیا، عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی، مگر کسی طرح مشکیزے کو دانتوں سے دبائے رکھا۔ غضب ہو گیا عزادارو، اسی اثنا میں ایک ظالم نے سر عباس پہ ایسا گرز مارا کہ عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ ذرا تصور کریے عزادارو کہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیکتا ہے، مگر آئے رے عباس جس کے دونوں ہاتھ ہی کٹ گئے، وہ کیا کرے؟ منہ کے بل زمین کربلا پہ آئے، آقا
اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون